الذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب بندے وہ ہوتے ہیں جو لغو چیزوں سے بچتے ہیں، لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ لغو کس کو بولتے ہیں؟ لغو بولتے ہیں یوز لیس چیز کو، ما لا فائدۃ فیہ من الاقوال والافعال، ہر ایسی ایکٹیویٹی، ہر ایسا کام، ہر ایسی بات جس میں کوئی فائدہ نہ ہو دین اور دنیا کا، دیٹ از کالڈ لغو، اس کو لغو بولتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے کامیاب بندے لغو چیزوں سے بچتے ہیں۔ اب اس میں نکتہ یہ ہے کہ جب لغو سے بچتے ہیں تو حرام کیسے کریں گے؟ جب وہ بے فائدہ کام نہیں کرتے تو حرام کیوں کریں گے؟ جب لغو سے بچتے ہیں تو حرام سے تو اور زیادہ بچیں گے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، یہ موبائل، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ سوشل میڈیا، یہ فیس بک کے ریلز، یہ یوٹیوب کے شارٹ، یہ پب جی گیم، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا آج لغو چیزوں میں شامل نہیں ہیں؟ آج ان چیزوں کا ناجائز استعمال کس قدر ہو رہا ہے؟ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کے فیس بک اور سوشل میڈیا پر آج ہمارا نوجوان اپنا ٹائم برباد کر رہا ہے، اور اللہ نے تو کہا تھا کہ وہ بے فائدہ چیزوں سے بچتے ہیں، لغو چیزوں سے بچتے ہیں، اور آج ہمارا نوجوان لغو چھوڑ دو حرام چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ کتنی بیہودہ ویڈیوز آتی ہیں یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر، ہم لوگ سمجھتے ہیں صاحب ہمارے بچے موبائل دیکھ رہے ہیں، بچوں کے کارٹون آتے ہیں، بچوں کے، کبھی آپ غور کرنا، یہ 8 سال کے، 5 6 سال کے بچے جو یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہیں، ان ویڈیوز کے اندر بھی ان بچوں کو کیا پروسا جا رہا ہے، کبھی غور کیجئے گا۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سائلنٹلی ان کو بے حیا اور بے شرم بنایا جا رہا ہے، ان کو گالیاں سکھائی جا رہی ہیں، ان کو ولگیرٹی سکھائی جا رہی ہے۔ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر، یہ حرام رشتوں کا کلچر ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں پروسا جا رہا ہے۔ اور کل ابھی شہر حیدرآباد میں تھا، آپ کے ساؤتھ کا ایک بڑا، مسلمانوں کا ایک بڑا ان کی پہچان رکھتا ہے یہ شہر حیدرآباد۔ رات میں تقریباً 11 بجے ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد، وہاں ایک بہت بڑا ہوٹل ہے، چائے کا ہوٹل، نیلوفر نام تھا اس کا۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا چلیے مولانا آپ کو ٹرین پکڑنی ہے، چلیے چائے پلا دیتے ہیں آپ کو۔ میں نے کہا یار 11 بجے رات میں چائے ملے گی؟ بولے ارے چلیے، تو آپ گئے ہم وہاں پہ، اللہ اکبر، ہزاروں کی بھیڑ، رات کے 11 بجے ایسا لگ رہا ہے دوپہر کے 2 بجے ہم کھڑے، ہزاروں کی بھیڑ، لڑکے لڑکیاں، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی بیٹھ کر کے بسکٹ کھا رہا ہے، چائے پی رہے ہیں۔ یہ آج ہماری نوجوان نسل کا حال ہے۔ راتوں میں نکل کر کے تیز رفتار بائکوں سے اسٹنٹ دکھانا، سڑکوں پر آوارہ گردی کرنا، مٹر گشتی کرنا، یہ ہمارے نوجوانوں کے شب و روز گزر رہے ان چیزوں میں۔ اور ہماری نوجوان بہنیں اور ہماری نوجوان لڑکیاں، ان کا حال بھی اللہ معاف کرے۔ شہر حیدرآباد میں میں نے دیکھا ماشاءاللہ اسکارف لگا کے، نقاب لگا کے آئی ہے، جس کی پینٹ بھی پہنے ہوئے ہے، اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے کی چسکی لے رہی ہے۔ یہ ہماری نوجوان نسل کا حال ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ قرآن کہہ رہا ہے الذین هم عن اللغو معرضون، میرے کامیاب بندے وہ ہوتے ہیں جو لغو چیزوں سے، جو نازیبا چیزوں سے، جو غیر مناسب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اور آج ہمارا نوجوان حرام چیزوں میں ملوث ہے، ایسی چیزوں میں ملوث ہے جو اس کے دین و ایمان کو برباد کر رہی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، زندگی کا ایک ایک پل بڑا قیمتی ہے۔ ان اوقات کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو۔ زندگی کا گزرا ہوا 1 منٹ بھی پلٹ کر کے واپس ملنے والا نہیں ہے، جوانی کا ایک لمحہ بھی آپ کو واپس ملنے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے پاس جوانی ہے، آج آپ بہت کچھ ایسا کر سکتے ہو، اللہ کو راضی کرنے والا کام، نیکی کا کام، جو کل بڑھاپے میں آپ نہیں کر پائیں گے۔ آج آپ کے اندر جو انرجی ہے وہ 40 سال کے بعد وہ انرجی نہیں رہے گی، وہ پاور نہیں رہے گا۔ اس جوانی کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں گزارو، لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان 2 نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان 2 نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ایک تندرستی کی نعمت ہے اور ایک ٹائم کی نعمت ہے، ایک وقت کی نعمت ہے۔ ایک آدمی مارکیٹ میں برف بیچ رہا تھا، ایک آدمی مارکیٹ میں برف بیچ رہا تھا، اور صبح سے لے کے دوپہر ہو گئی، اس کا بہت تھوڑی سی برف اس کی بکی تھی۔ جب دوپہر ہو گئی تو وہ چلانے لگا اور کہنے لگا ایھا الناس، اے لوگو،
میرا برف خرید لو، میری برف خرید لو اس سے پہلے کہ میری پونجی ختم ہو جائے، میرا کیپٹل ختم ہو جائے، میری برف کو خرید لو۔ تو سلف صالحین میں سے ایک صاحب نے اس کو دیکھا جب، تو کہا کہ اس برف بیچنے والے کو دیکھنے کے بعد مجھے قرآن کی اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان بہت بڑے گھاٹے میں۔ یہ زندگی میرے بھائیوں برف کی طرح پگھل رہی ہے، ہر گزرنے والا دن، ہر گزرنے والی رات، ہر گزرنے والا سال آپ کو قبر سے قریب کر رہا ہے، آپ کو آخرت سے قریب کر رہا ہے، آپ کو موت سے قریب کر رہا ہے، اور انسان یہ سمجھ رہا ہے صاحب وہ تو اور بڑا ہو رہا ہے، کل 40 سال کا تھا آج 42 سال کا 41 سال کا ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندے، تو برتھ ڈے منا رہا ہے، تو اینیورسری منا رہا ہے، تو نیا سال منا رہا ہے، تیری زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، تیری کیپٹل ختم ہو رہی ہے، اور تو اپنی پونجی کو بچانے کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں گزارو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، والذین هم للزکاة فاعلون، اور کامیاب بندوں کی چوتھی پہچان، کامیاب وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا دو مطلب ہو سکتا ہے اس آیت میں۔ ایک تو زکوٰۃ سے مراد ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ کا جو مقرر کردہ حق ہے کہ ایک صاحب نصاب انسان کو اپنے مال کا 2.5%، 2.5% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا ہے، اور یہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ بعض لوگ ہم سے، بعض ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے بعض بھائیوں نے ہم سے ایک مرتبہ ایسے ہی کہا کہ ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، دنیا بھر کا ٹیکس دیتے ہیں، ہمیں تو زکوٰۃ پہ چھوٹ ملنی چاہیے۔ میں نے کہا بھائی اپنے ایمان کی خیر بناؤ، یہ جملہ آپ نے کہا ہے، آپ اپنے ایمان پر نظر ثانی کیجئے۔ اگر آپ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہیں تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ دین اور ایمان کو برباد کرنے والی بات ہے۔ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور زکوٰۃ کوئی احسان نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں غریبوں کے اوپر۔ یہ زکوٰۃ آپ کے مال میں اللہ کا حق ہے میرے بھائی، اور نہیں ادا کریں گے اگر اپنے مال کی زکوٰۃ، وہ مال کہیں نہ کہیں نقصان اٹھائے گا، وہ مال کہیں نہ کہیں برباد ہوگا۔ جو لوگ زکوٰۃ کے معاملے میں لاپرواہی کرتے ہیں، اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، دنیا آخرت میں تو جو سزا ملے گی ملے گی، دنیا میں بھی ان کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک بزرگ نے مجھے واقعہ بتایا، بنارس کے ہمارے ایک مؤسس، ساڑی کا کاروبار بنارس میں عام طور سے ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، بنارس کے ایک حاجی صاحب تھے، ہمارے خاص رشتہ داروں میں سے تھے، وہ یا 25-30 برس پہلے کی بات ہے۔ ان کا کاروبار کشمیر میں ہوتا تھا، ساڑی کے کاروبار سے کشمیر گئے، وہ ٹرین پر ایک آدمی چکنی چپڑی باتوں میں ان کا دوست بن گیا، نوجوان آدمی، ہوٹل میں اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا انہوں نے۔ اللہ کے نیک بندے تھے، جلدی سے جھانسے میں آ گئے مسلمان، اس نے اپنے آپ کو شو کیا اس نوجوان نے، اور انہوں نے جو ہے اس کو اپنے ہوٹل میں اپنے کمرے میں رکھ لیا، اور سارا جو قیمتی مال لے کے گئے تھے، وہ ریشم کی ساڑیاں ہوتی تھی جو بنارس میں ہاتھ کا کرگا ہوتا اس پر چلتی ہوں، ایک ایک ساڑی کی قیمت اس زمانے میں 10-10 ہزار روپے ہوتی تھی، تو 50-60 ہزار کا مال تھا اس زمانے میں، آج کی لاکھوں کی ویلو تھی۔ وہ آدمی مال لے کے غائب ہو گیا۔ اب یہ حاجی صاحب بیچارے چائے پینے یا ناشتہ کرنے گئے، آئے واپس دیکھا کہ آدمی غائب، ساڑیاں غائب، گئے FIR درج کرانے۔ پولیس انسپکٹر نے کہا حاجی صاحب، پوری سٹوری انہوں نے بتائی۔ انسپکٹر نے کہا حاجی صاحب کتنے بھولے آدمی آپ نے اس آدمی پر بھروسہ کر لیا اور اپنے کمرے میں رکھ لیا، اب آپ کا مال ملنے والا نہیں ہے، اتنا بڑا کشمیر ہے، وہ کہاں گیا، کون دیکھنے جاتا ہے؟ تو حاجی صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا انسپکٹر صاحب میں اس مال کی زکوٰۃ ادا کر کے آیا ہوں، میرا مال اللہ ضائع نہیں کرے گا، میرا مال اللہ برباد نہیں کرے گا، مجھے اپنے مال کے بارے میں بھروسہ ہے، میرا مال ضرور ملے گا۔ بہرحال وہ CCTV کیمرے کا دور نہیں تھا کہ جلدی سے پتہ لگ جائے، اس میں تفتیش ہوئی، تحقیق ہوئی، پولیس نے اپنے لوگوں کو دوڑایا، بہرحال چور پکڑا گیا، سارا مال برآمد ہو گیا۔ زکوٰۃ آپ کے مال کے اندر میرے بھائیوں حفاظت کرتا ہے، آپ کے مال، زکوٰۃ آپ کے مال کی حفاظت کرتی ہے، زکوٰۃ آپ کے مال میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، زکوٰۃ ادا کیجئے، اور جو زکوٰۃ لینے آپ کے دروازے پر آتا ہے اس کو حقیر نہ جانیے، اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ وہ آپ کے لیے عبادت کو آسان کرنے آیا ہے، آپ کے دروازے پر آیا ہے، خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیجئے۔ تو زکوٰۃ کا ایک مطلب تو یہ ہے اس آیت، اور زکوٰۃ کا دوسرا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ والذین هم للزکاة فاعلون،
کامیاب ہے وہ بندے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے دل کو گناہوں سے، گندگیوں سے پاک کرتے ہیں۔ دنیا کی نظر میں بڑے اچھے ہیں، بڑے عابد ہیں، بڑے زاہد ہیں، دل کے اندر حسد بھرا ہے، دل کے اندر بغض بھرا ہے، دل کے اندر نفاق بھرا ہے، دل کے اندر گندگیاں بھری ہیں۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے ہمارے خوبصورت چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، ہمارے صاف ستھرے کپڑے نہیں دیکھے جائیں گے، ہماری روح، ہمارا نفس، ہمارا دل کتنا پاک اور صاف ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ پروردگار مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ پیشانی کو سجدوں سے آباد کر لیا، چہرے کو داڑھی سے سجا لیا آپ نے، اور دل کو اگر بغض سے بھر کے رکھا ہے، حسد سے بھر کے رکھا ہے، دل کے اندر گندگی بھری ہے، نکال کے پھینک دو میرے پیارے ساتھیوں۔ اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اپنے دل کا تزکیہ کرو۔ چہرے پر محنت ہو چاہے نہ ہو، شریر پر محنت ہو چاہے نہ ہو، کپڑے پر محنت ہو چاہے نہ ہو، اپنے نفس پر محنت کرو۔ اللہ فرما رہا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، والذین هم لفروجہم حافظون، اور کامیاب ہیں وہ بندے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک جنسی تقاضا رکھا ہے، اس کے جسم کو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ایک تقاضا اللہ نے جنسی تقاضا رکھا ہے، اسلام اس تقاضے کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے کہا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، جو حلال اور جائز راستہ اللہ نے نکاح کا بنایا ہے، وہ شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں، وہ نکاح کے ذریعے پاک دامنی حاصل کرتے ہیں، وہ زنا نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے۔ آج حالات کیا ہیں؟ کوئی شہر ایسا نہیں ہے، بڑے دعوے کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی ٹاؤن ایسا نہیں ہے جہاں زناکاری کے اڈے موجود نہ ہوں، اور جہاں ہماری قوم کے لڑکے لڑکیاں اس بدکاری سے میں ملوث نہ ہوں۔ آج ان شہروں کی بات کر رہا ہوں جو مسلمانوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان شہروں کا ایک ریکارڈ آیا ہے، ایک بہت مشہور ہوٹل کی کمپنی ہے جس کے ہوٹل میں سب سے زیادہ زناکاری کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس ہوٹل نے جب اپنے پورے ملک کا اپنا جو ڈاٹا اور ریکارڈ ہوتا ہے، سروے ہوتا ہے، اس نے جب پیش کیا تو اس میں نمبر 1 پر آپ کے اسی ہندوستان کا ایک ایسا شہر ہے جہاں مسلمانوں کی بڑی اچھی تعداد ہے، مسلم بیلٹ ہے، مسلم وہاں علاقے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک، میں نام نہیں لوں گا مصلحتاً، اس شہر کا نام آیا کہ صاحب وہ اس ہوٹل کو سب سے زیادہ یوز کر رہا ہے۔ حالات اتنے کیوں خراب ہوئے میرے بھائی؟ آج حالات یہ ہیں، سڑکوں اور بازاروں میں نقاب پوش لڑکی، سر سے پیر تک نقاب میں، ہاتھوں میں دستانہ بھی ہے، پیر میں موزہ بھی ہے، اور بائک پر اور اسکوٹی پر اور گاڑی پر کسی کافر و مشرک کے ساتھ آپ کو نظر آ جائے گی۔ کس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ یہاں یہ حرام ریلیشن شپ، ایک بھائی نے ہمارے کہا کہ مولانا ٹینشن نہ لیجئے، یہ جو ریلیشن شپ ہو رہی ہے لڑکے لڑکیوں میں، یہ کوئی سیریس نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، بس یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے ٹائم پاس ہو رہا ہے، وقت گزارا جا رہا ہے۔ یہ حرام ریلیشن شپ، اس کے ذریعے ٹائم کو گزارا جا رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کے لیے سیریس نہیں۔ مسلمان اس حد تک گر گیا، ایک مسلمان لڑکی یا لڑکا اس حد تک چلے گئے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے انہیں یہ بھی احساس نہیں رہا کہ میں اپنی لمٹ کو کراس کر رہا ہوں، میں حلال سے حرام کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، شرمگاہ کا فتنہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور اسی لیے اسلام نے نکاح کا سسٹم رکھا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی نے اعلان کیا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ جلدی سے نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، یہ نکاح تمہاری آنکھوں کو پست کر دے گا اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے دور میں زناکاری بہت مشکل تھی،
ज़िना करने पर 100 कोड़े की सजा कुंवारे को दी जाती थी और शादीशुदा को पत्थरों से मार मार के रज्म कर दिया जाता था। औरतें पर्दे में निकलती थीं, बेहयाई ना के बराबर थी, नंगापन और उनियानियत का कोई तसव्वुर नहीं था। उस दौर में, सहाबे किराम के दौर में, कुरूने ऊला के दौर में, उस दौर में निकाह आसान था और ज़िनाकारी मुश्किल थी। आज मामला उल्टा हो गया है, आज निकाह मुश्किल हो गया है। रस्म रिवाज की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जहेज है, बारात है, मंगनी की रस्म है, दुनिया भर के फंक्शंस हैं जिन्होंने आज लंबे चौड़े दावतों के एहतमामात हैं जिन्होंने आज हमारी शादी ब्याह को मुश्किल कर दिया है। और आज इस दौर में हर इंसान का मतलूब दुनिया की दौलत होगी। बेटी का रिश्ता तलाश करने बेटी की मां जा रही है, सामने वाला दीनदार है ये मैटर नहीं करता, लड़का कितना दीनदार है ये मैटर नहीं करता। लड़का अगर अच्छा खासा कमा रहा है, आपकी बेटी को खुश रख लेगा, उसकी जरूरियात को पूरी कर लेगा, ये इनफ नहीं है, ये काफी नहीं है। हमने दुनिया भर की शर्तें लगा के रखी हैं। हम दीन नहीं देखते, न होने वाले दामाद के लिए दीन देखा जा रहा है, न होने वाली बहू के लिए दीन देखा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारी बेटियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, तो अपनी लड़कियों की शादी कर दो उनसे। अगर ऐसा नहीं करोगे जमीन में फितना और फसाद फैलेगा। आज हमारे पास बाज बहनों के कॉल आते हैं, मौलाना मैं दीनदार लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जिसका अकीदा सही हो, जिसका मनहज सही हो, और हमारे माँ बाप हमको किसी बिदती के हवाले करना चाह रहे हैं, किसी कब्र परस्त के हवाले करना चाह रहे हैं, किसी शराबी के हवाले करना चाह रहे हैं। और बाज लोग तो कहते हैं साहब हमारी बेटी बड़ी नेक है, वो वहां जाके माहौल बदल देगी, वो हमारे दामाद को बदल देगी। माफ करना मेरे भाइयों, इतना बड़ा रिस्क लेकर के अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद न करो। आपकी बेटियां जिन्हें आप बड़ी मोहब्बत से पालते हो, जिनको जरा सी तकलीफ पहुंचती है तो बेचैन हो जाते हो, उन बेटियों को दीनदार लोगों के साथ उनका रिश्ता करो, दीनदार लोगों से निकाह करो। तो ये पहली कंडीशन है, ज़िनाकारी से बचना है तो निकाह करना है। उसके बाद ज़िनाकारी से बचने के लिए इस्लाम ने बहुत सारे रास्ते बताए। औरत को हुक्म दिया घर से निकले तो पर्दे में निकले, मर्दों को हुक्म दिया कि गैर महरम के साथ तन्हाई में मत रहो, जो औरतें तुम्हारे लिए गैर महरम है उनके साथ तन्हाई मत इख्तियार करो। इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जो गैर महरम औरतें हैं उनके साथ तन्हाई में न जाओ। सहाबा ने पूछा है अल्लाह के रसूल अफराइतल हमवा, देवर अपनी भाभी के साथ क्या तन्हाई में रह सकता है? क्या जीजा अपनी साली के साथ तन्हाई में रह सकता है? क्या शौहर और बीवी के जो करीबी रिश्तेदार है, जो गैर महरम है, क्या उनके साथ तन्हाई इख्तियार की जा सकती है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल-हम व अल-मौत, ये करीबी रिश्ते तो मौत होते हैं। देवर भाभी के लिए मौत बन जाता है, जीजा साली के लिए मौत बन जाता है, क्योंकि इन रिश्तों में आमतौर से बड़ी लापरवाही बरती जाती है। आज ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जिन घरों में है वहां देख लें आप, देवर भाभी के बीच में कोई पर्दा नहीं है, जेठ और भावज के बीच में कोई पर्दा नहीं है, एक दूसरे की बीवियों के साथ तन्हाई इख्तियार की जा रही है, हंसी मजाक हो रहा है, जीजा साली के साथ सफर भी कर रहा है। इस्लाम ने इन गंदगियों से रोका है मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने एक औरत को हुक्म दिया जब वो घर से निकले, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, अपनी ज़ेबो ज़ीनत को, अपने मेकअप को, अपनी खूबसूरती को, अपने हुस्न को दुनिया के सामने जाहिर न करे। वो कपड़ा भी पहने तो इतना ऐसा कपड़ा हो जो उसके जिस्म को नुमाया ना करे। अल्लाह के प्यारे नबी ने ऐसी औरतों को जहन्नमी करार दिया कि जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आपने फरमाया व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, जो गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद भी उनकी तरफ माइल होंगी, ला यदखुलनल जन्नह, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। इस्लाम ने मेरे भाइयों ये उसूल क्यों बनाए, ये कानून क्यों बनाए? ताकि शर्मगाह के इस फितने से रोका जा सके। आज हम इस फितने को बड़ी तेजी से अपने समाज में फैलता हुआ देख रहे हैं। अपनी बहनों को ये पैगाम देना चाहूंगा, सोशल मीडिया का दौर है, बड़ा आसान है किसी मुसलमान लड़की को ट्रैप करना। कोई भाई कह करके आपको मुखातब करेगा, दीनी बहन कह करके मुखातब करेगा। माफ करना मेरी बहनों, फेसबुक पर कोई अपने आप को आपका भाई कह दे, वो भाई नहीं हो जाता, आपका सगा भाई आपका भाई है। इस्लाम की नजर में तो खाला का बेटा, मामू का बेटा, चाचा का बेटा, दुनिया के एतबार से अगरचे उनको भाई कह दिया जाए, मगर शरीयत के एतबार से खाला का बेटा, मामू का बेटा, चाचा का बेटा, ये गैर महरम है, ये भाई की कैटेगरी में नहीं आते। उनसे शादी हो सकती है, उनसे रिश्ता हो सकता है। इसलिए जब लड़की बालिग हो जाए तो जिस तरीके से अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के दूसरे लड़कों से अपनी लड़की को पर्दा करवाते हैं, इन रिश्तेदारों से भी पर्दा करवाना है। ये इस्लाम ने मेरे भाइयों उसूल बनाए हैं। अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करो।
جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مرد لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہے، اگر اکیلے میں کوئی مرد و عورت رہتے ہیں تیسرا شیطان رہتا ہے، جب تیسرا شیطان رہتا ہے تو کان کھول کے سن لو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سوشل میڈیا پر بھی تیسرا شیطان رہتا ہے۔ فیس بک پر آپ کسی لڑکی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بات شروع ہوگی دینداری سے، بات شروع ہوگی علماء کے بیانات سے، بات شروع ہوگی اچھی باتوں سے، لیکن وہ بات کب چلی جائے گی پرائیویٹ چیزوں کی طرف، اس کو نہیں کنٹرول کیا جا سکتا، کیونکہ شیطان پڑا ہوا ہے، شیطان کھڑا ہوا ہے، شیطان تیار ہے ان چیزوں کے ذریعے فتنہ اور ہمارے نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، والذین هم لفروجہم حافظون، یہ پانچویں پہچان ہے اللہ کے کامیاب بندوں کی، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔